السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول دونوں جہان کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہماگیر شخصیت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی تغیرات اور دنیا کے حالات میں کتنا ہی بدلاؤ آ جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام زندگی لے کر آئے ہیں، جو دستور حیات لے کر آئے ہیں، وہ ہر زمانے کے باشندوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، صحت مندوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے یکساں طور پر کافی ہے۔ چاہے زمانہ کتنی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کر لے، چاہے زمانے میں بے شمار بدلاؤ نظر آئے، چاہے اسباب کے اعتبار سے دنیا آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ نے آپ کو جو قانون زندگی اور دستور حیات دے کر بھیجا ہے، جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں اس زمانے کے انسانوں کے لیے کافی تھا، اسی طرح ہر زمانے کے انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والے ہر دور کے مردوں اور عورتوں کے لیے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے وہ ہدایات اور تعلیمات کافی ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے قومیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال چلن، ان کے معاشی زندگی، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی اسلام کی تعلیمات کا عطر ہے۔ اگرچہ ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں، اگرچہ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا نہیں، اگرچہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا نہیں، لیکن آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر
آج دنیا کے سب سے معزز انسان کہلائے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، پھر بھی آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ سرخرو اور کامیاب ہو رہے ہیں، تو وہ مسلمان جنہوں نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، آپ کے لائے ہوئے توحید کے درس کو سنا اور قبول کیا ہے، وہ لوگ جب آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو بھلا ان کے سرخرو اور کامیاب ہونے میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ضرور بضرور یہ کامیاب ہوں گے، اور جتنے کامیاب غیر مسلم اور جتنے کامیاب وہ لوگ جنہوں نے آپ کو بحیثیت نبی تسلیم نہیں کیا، بس آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اپنے زمانے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنی حکومت کا انہوں نے لا بنا ڈالا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے آپ کی تعلیمات کو، جب وہ لوگ سرخرو ہو رہے ہیں تو پھر جو مسلمان ہیں اللہ ان کو ان سے زیادہ سرخرو کرے گا، اور دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ وہ لوگ دنیا میں تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لائے ہوئے مذہب کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اگرچہ ان کے لیے وقتی طور پر عزتیں نظر آتی ہے، لیکن وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کی ذلت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی آپ تعلیم پڑھ لیں گے، ہر تعلیم ایسی ہے، آپ کا ہر درس ایسا ہے، آپ کا ہر فرمان ایسا ہے، آپ کی ہر حدیث ایسی ہے جو ہر مسلمان کے لیے اتنی قیمتی ہے جتنی قیمتی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دنیا کے تمام دھوکوں کو ختم کر دیتا ہے، دنیا کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے، دنیا کے اعتراضات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسا کمال عطا فرمایا اور آپ کو ایسی نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو فرمایا ہے اس کے سچ ہونے میں ہمارے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم جیسے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہم کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے نبی ہونے کو مانتے ہیں، اور جیسے آپ کے نبی ہونے کو مانتے ہیں اسی طرح آپ کے فرمان میں ہر قسم کے خیر کو مانتے ہیں، ہر قسم کی سچائی کو مانتے ہیں۔ چنانچہ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے، آج دنیا میں عورت ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ عورت کو آج کی دنیا اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا، اپنی ترقی کا ذریعہ اور سبب بنا چکی ہے۔ آج عورت کو ہر روپ میں انسان دیکھنا چاہتا ہے، اس کی کمائی اور اس کی آمدنی اور اس کے بزنس کے لیے عورت کو جس روپ میں دھارا جا سکتا ہے اس روپ میں عورت کو کنورٹ کرنے کی تمام تر کوششیں آج دنیا کر رہی ہے۔ انہیں اپنے کاروبار سے، انہیں اپنے بزنس سے، انہیں اپنی ترقی سے، انہیں اپنے نام و نمود سے، انہیں اپنی شوکت سے، انہیں اپنی شان سے مطلب ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ عورت کا وجود بحیثیت عورت کیا ہے، عورت کے اندر کمال کن چیزوں میں ہے، عورت کی خوبی کن چیزوں میں ہے، عورت
انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. وہ بس عورت کو کٹ پتلی بنا کر، عورت کو اپنے ہاتھوں کے اشاروں پر ناچنے والی بنا کر، عورت کو بازار کی زینت بنا کر رکھنے پر تیار ہیں، اور آج پوری دنیا اس کا شکار بنتی جا رہی. عورت کو اپنے بزنس کی پروموٹ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکالا گیا، عورت کو اپنے بزنس کے بڑھانے کے لیے آفسوں میں لایا گیا، شاپنگ مالوں میں لایا گیا، عورت کو ڈرائیونگ کرنے پر مجبور کیا گیا، عورت کو مرد کے قدم سے قدم ملا کر چلنے پر اکسایا گیا، عورت کو آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر اسے بے حیا بننے پر مجبور کیا گیا، عورت کو نمائش کا میدان آباد کرنے کے لیے اسے نمائش کا اسٹیچو بنایا گیا، عورت کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا جس کے لیے ان کا ضمیر ان کو آواز دیتا تھا اور جس کے لیے ان کے بزنس کے بڑھنے کے آثار رونما ہوتے تھے. لیکن قربان جائیں ہم سب کے ماں باپ اور ہم سب کی نسلیں رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نے عورت کا صحیح نقشہ کھینچا، آپ نے عورت کی صحیح تصویر پیش فرمائی، آپ نے عورت کی خوبیوں کو انسانیت کے سامنے اجاگر کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی یہ دنیا ہے، دنیا میں جتنا سامان ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری کی ساری دنیا میں جو سامان بھرا پڑا ہے یہ سارا کا سارا سامان فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے. وخیر متاع الدنیا، لیکن یاد رکھنا اس پوری دنیا کا جتنا سامان ہے، جتنی چیزیں ہیں، جتنی ضروریات زندگی ہے، ان تمام کی تمام چیزوں میں اگر کوئی چیز سب سے بہتر، سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین اگر ہے تو وہ ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. وہ ساری صفتیں جس عورت کو آج دنیا دے رہی ہے ان تمام صفتوں کو نبی علیہ السلام ہٹا رہے ہیں، اور ایک ایسی صفت کو عورت کی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جس سے عورت کا کمال، عورت کی خوبی، عورت کی عزت، عورت کا اسٹیٹس، عورت کی بڑائی، عورت کا انسانیت کے سامنے ہائی لائٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ المرأۃ الصالحہ، عورت اگر نیک ہے تو عورت کے اندر سب کچھ ہے، عورت اگر نیک نہ ہو تو پھر اس کے اندر کچھ نہیں. آج دنیا عورت کے اندر نیکی دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کسی بھی اینگل سے ہو اگر وہ نیک ہے تو اس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہیں. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ساری بہترین سامان کے درمیان اگر کوئی سب سے اچھی چیز، سب سے بیسٹ اگر کوئی سامان ہے دنیا کا تو المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. ایک طرف دنیا کے اتنے پروپگنڈے عورت کے بارے میں، دوسری طرف نبی علیہ السلام کا بتایا گیا عورت کا عکس. نبی بتاتے ہیں کہ عورت اصل جو خوبی ہے، نیک عورت ہے تو اس کے اندر خوبی ہے. عورت اگر نیک نہ ہو تو پھر اس کے اندر کوئی خوبی نہیں، چاہے اس سے کاروبار بڑھے، چاہے اس سے آمدنی کے ذرائع بڑھیں، چاہے وہ بازار کی نمائش بنے، چاہے اس کو سڑکوں پر لاؤ، چاہے اسے شاپنگ مال میں لے کر جاؤ، کچھ بھی کر لو، نیک عورت جو ہوتی ہے وہ نیک ہی ہوتی ہے، وہ بری نہیں ہوتی. اسی طرح المرأۃ الصالحہ، اس کی وضاحت اور کئی حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. کئی صحابہ کے سوالات پر مختلف انداز سے مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی ہمیشہ فرماتے رہے. آپ کے اس دنیا سے گزر کر تقریباً 1440 سال کا
تقریباً زمانہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی اس بندے اور بندی کے لیے جو سچی طلب اور سچی طلب کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج بھی آپ کے فرمان، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث آپ کے امتیوں کی رہنمائی فرما رہی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کو خوش کر دیتی ہے۔ یہ عورت کی حیثیت نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں۔ عورتیں تو بہت ہیں نیک، لیکن پھر اس نیک عورت میں ایک خاص بات اللہ کے نبی خصوصی صفات بیان کر رہے ہیں۔ 4 صفتیں بیان فرمائیں۔ پہلی صفت بیان فرمائیں کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کی بیوی اس کو خوش کر دے۔ کس طرح خوش کرے؟ کسی بھی طرح خوش کرے۔ شوہر کے پسندیدہ پکوان بنا کر شوہر کو خوش کرے، شوہر کا پسندیدہ لباس پہن کر شوہر کو خوش کرے، شوہر کی خواہش کے مطابق سج کر سور کر شوہر کو خوش کرے، شوہر کی پسندیدہ چیزیں بنا کر شوہر کو خوش کرے، شوہر کی جو منشا اور خواہش ہے اس کے مطابق اپنے گھر بار کو ڈھال کر شوہر کو خوش کرے۔ شوہر اگر اس کی ماں کی خدمت میں خوش ہوتا ہے تو شوہر کے ماں کی خدمت کر کے خوش کرے۔ شوہر اگر اپنے گھر میں ڈسپلن دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو گھر میں ڈسپلن پیدا کر کے شوہر کو خوش کرے۔ شوہر اگر گھر کے ماحول کو بہتر دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو گھر کے ماحول کو بہتر کر کے خوش کرے۔ شوہر اگر اپنے بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے کرتا ہوا اس کی ماں کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی بیوی اپنے بچوں کی دینی تربیت کر کے اپنے شوہر کو خوش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت کون ہے؟ وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ دوسری صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کے حکم کو پورا کر دیتی ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے کو شوہر نے کہا، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، اس کی تمنا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، اس کی آرزو کے مطابق، اس کے ارمان کے مطابق شوہر نے جو بھی جائز چیز کہی تو بیوی کیا کرتی ہے؟ فوراً اپنے شوہر کی بات کو سن کر، اپنے شوہر کی آواز پر لبیک کہہ کر، اپنی شوہر کی پکار پر آگے بڑھ کر، اپنے شوہر کی ندا کو سن کر، اپنے شوہر کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے فرما بردار بیوی بن کر آگے بڑھتی ہے اور اس کے حکم کو پورا کر لیتی ہے۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی جب اس کا شوہر اس کے گھر میں نہیں ہوتا ہے، کسی کام سے باہر چلا جائے، ضرورت سے باہر چلا جائے، جاب پر چلا جائے، ملازمت پر جائے، بزنس کے لیے جائے، کسی سے ملاقات کے لیے جائے، کسی عزیز کسی رشتہ دار کی ملاقات کے غرض سے چلا جائے، کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے غائبانے میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی سیفٹی کرتی ہے، اسے سیو کرتی ہے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جب شوہر گھر سے غائب ہوتا ہے، کسی کام سے باہر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے غائبانے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 4 صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ شوہر کو خوش کرتی ہے۔ دوسری صفت جب شوہر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کو پورا کرتی ہے۔ تیسری صفت جب شوہر غائب ہوتا ہے، گھر سے کہیں جاتا ہے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کے غائبانے میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اور چوتھی صفت جب شوہر گھر سے کہیں جاتا ہے تو اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں پایا جاتا ہے۔ مختلف صحابہ نے مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال فرمایا، یا رسول اللہ دنیا کا بہترین خزانہ کیا ہے؟ ہم خزانے کو کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا بہترین خزانہ یہ ہے کہ تم ایسی عورت پاؤ
تمہارے پاس ایسی عورت ہو، کیسی؟ نیک عورت، جس کی یہ 4 صفتیں ہیں۔ شوہر دیکھے تو شوہر کو خوش کرے، شوہر حکم دے تو حکم کو پورا کرے، شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کی نگرانی کرے، اور شوہر کہیں جائے تو اپنے نفس کی، اپنے عزت کی حفاظت کرے۔ یہ 4 خوبیاں جس عورت میں ہوگی، سمجھ لو کہ تم نے اپنے پاس بہت بڑا خزانہ رکھ لیا ہے۔ کئی حدیثوں میں یہ مضمون آپ کو ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر آپ غور کریں۔ ایک طرف دنیا عورت کو جو شبیہ، جو شکل، جو اسٹیٹس، جو حلیہ، جو فیس دینا چاہتی ہے کہ بیوی کیسی ہو، کہ بیوی اپنے شوہر کو انگلیوں پر نچانے والی ہو، بیوی اپنے شوہر کی کسی بات کو نہ ماننے والی ہو، بیوی ایسی ہو جو بات بات پر ناراض ہو جانے والی ہو، بیوی ایسی ہو جو اپنے کام اور اپنی خواہش کے نہ ہونے پر رس جانے والی ہو، بیوی ایسی ہو جو اپنے شوہر کو اپنے ہر کام منوانے کا ٹیلنٹ اور ٹرک جانتی ہو، بیوی ایسی ہو جو اپنی ساس اور اپنے شوہر کے درمیان لڑائی لگانا جانتی ہو، بیوی ایسی ہو جو اپنی نندوں اور اپنے بھائی کے درمیان جھگڑا کرانا جانتی ہو، بیوی ایسی ہو جو گھر کے کام کاج کو اپنے سے ہٹا کر اپنے نندوں اور اپنے ساس پر ڈالنا چاہتی ہو، بیوی ایسی ہو جو گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس سارا کام کرے گی، لیکن جیسے ہی سسرال کو آئے تو اپنے لیے کام کو بوجھ سمجھنے لگے، بیوی ایسی ہو جو اپنی ماں کے یہاں نوکرانیوں سے بھی زیادہ برا کام کرتی ہو، جب سسرال میں آتی ہو تو 2-4 کام لگتے ہی خود کو نوکرانی سے زیادہ بھی مجبور پیش کرتی ہو، بیوی ایسی ہو جو اپنے شوہر کو ڈرا کے رکھنے والی ہو، بیوی ایسی ہو جو شوہر کے مال کو بے دریغ خرچہ کرتی ہو، بیوی ایسی ہو جو شوہر کے غائبانے میں غیروں کے ساتھ تعلقات رکھے، اپنے نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرے، شادی خانوں میں جائے تو بڑے ہی بے تکلفی کے ساتھ ویٹروں سے گفتگو کرے، ویڈیو گرافر سے گفتگو کرے اور جس سے چاہے اس سے بات کرے، شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو ٹماٹے والے سے بات کرے، آلو والے سے بات کرے، سبزی والے سے بات کرے، بھینڈی والے سے بات کرے، ہر ایک مال بیچنے کے لیے جو آتا ہے اس سے بات کرے، یہاں تک کہ جو اسکریپ لینے کے لیے آتا ہے اس سے بات کرے۔ بیوی ایسی ہو جو شوہر گھر میں نہ ہو تو گھر کی بالکنیوں میں کھڑی ہو، گھر کے چبوتروں پہ بیٹھی ہو، گھر کی کھڑکیوں میں سے جھانک رہی ہو، بیوی ایسی ہو جو پردوں میں کھڑی ہو، دروازوں میں کھڑی ہو۔ دنیا یہ شکل بیوی کی پیش کر رہی ہے، لیکن نبی رحمت فرماتے ہیں نا 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 نا، بہترین بیوی، نیک عورت ایسی نہیں ہوتی، نیک عورت تو اس کو کہتے ہیں جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کا درس ہے، یہ نبی کا حکم ہے اپنی امت کی عورتوں کے لیے کہ تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا حق ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو، اور حق یہ ہے کہ جب وہ تم کو دیکھے تو تم اسے پسند آ جاؤ، تم اس کو اچھی لگو، جب اس کی نظر تمہارے اوپر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے، تمہارے سنگار کو دیکھ کر، تمہارے سجنے سورنے کو دیکھ کر، تمہارے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے تیار کرنے کو دیکھ کر بیوی خود کو شوہر کے لیے تیار کرے۔ یہ نبی نے تعلیم دی اور ترغیب دی۔ ایک مرتبہ کسی سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ رات کے وقت میں اپنے گھر کو مت جاؤ، اگر جا رہے ہو تو اپنی بیویوں کو اطلاع کر دو تاکہ وہ تمہارے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا خیال فرماتے تھے اللہ کے نبی کہ جب جیسے ہی شوہر تھکا ماندہ گھر کو پہنچے،
दिन भर की थकान, दिन भर की मसरूफियत, दिन भर की मशगूलियत, दिन भर के फड्डे, दिन भर की टेंशनें, इससे कर्ज लिया था, इसको पैसा देना था, इससे पैसा लेना था, किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से मारपीट हुई, किसी से गालम गलोच हुई, किसी से अनबन हो गई, पता नहीं दिन भर में कितने फड्डे मर्दों के होते हैं। अब जब वो घर को सामने आए तो अपनी बीवी को देखते ही वो सारी टेंशनें खत्म हो जाए। ऐसी हो बीवी। जैसे ही शौहर घर को आए, अपनी बीवी का खिलता हुआ चेहरा देखे तो शौहर का सारा दुख रफू चक्कर हो जाए। उसे महसूस ही ना हो कि मैं कहां से आया हूं, वो सारा का सारा बाहर भूल जाए। जैसे घर को आए तो अपनी बीवी को देखते ही वो सारी टेंशनें दरवाजे के बाहर ही छोड़ा जाए। अगर ना छोड़ा हो तब भी बीवी को देखते ही वो भूल जाए कि मेरे साथ दिन भर क्या हुआ था। ऐसी हो बीवी जब घर को आए, शौहर के लिए तैयार बैठी है, सच कर संवर कर, वो अपने आप को अल्लाह ने जो हैसियत दी है उस एतबार से ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करके हलाल हुदूद में रहकर शौहर के लिए तैयार होकर बैठे। जैसे ही शौहर साहब घर को आए तो बीवी पर नजर पड़ते ही उसने सोचा कि अच्छा, मेरी घर में तो अल्लाह ने मेरे लिए ऐसी बड़ी नेमत रखी है, इस नेमत के सामने बाहर की सारी टेंशनें काफूर हो गई। ऐसी हो बीवी, सच कर संवर कर शौहर के लिए तैयार हो। जैसे शौहर घर में आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर शौहर का इस्तकबाल करे। जैसे शौहर घर में आए तो शौहर की थकन को देखकर उसे दूर करने के लिए बीवी बेचैन हो कि मेरे शौहर आए हैं, अब मैं इनको कैसे खुश करूं। बीवी के जहन में ये जज्बा हो। शौहर के आते ही आ गए, आप जल्दी से तैयार, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए पकवान करके रखी हूं, आप जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाएं, ये तौलिया लें, ये साबुन लें और ये आप फ्रेश हो जाएं, मैंने पानी भी गर्म कर दिया है, आप जल्दी फ्रेश हो, मैं आपके लिए दस्तरखान लगाती हूं, फिर हम मिलजुल कर खाएंगे। फिर जब शौहर साहब आए, बैठे, शौहर के पास बैठकर शौहर से तसल्ली की दो बातें करें, शौहर की खैर खैरियत लें। क्या जी आपकी तबीयत कैसी है, आज बड़े थके नजर आते हो, क्या हुआ, सुबह से जो काम के लिए गए थे कि आज काम में थकन बहुत हो गई, आप कुछ टेंशन में नजर आते हो, सब खैरियत तो है ना। ऐसे कुछ सवालात करे तो शौहर का मन हल्का होगा। शौहर सोचेगा अच्छा भाई कोई तो है मेरे लिए घर में, मेरा ख्याल करने वाली। शौहर साहब कह दें कि हाँ थोड़ी सी तबीयत थकी है तो आप परेशान ना हो, आप खाना खा लें, फिर मैं आराम से आपके पैर दबाऊंगी, आपके सर दबाऊंगी, आप बिल्कुल इत्मीनान से रिलैक्स आप रहें, मैं आपके लिए यहां पर तैयार हूं, मेरे होते हुए आप क्यों परेशान होते हैं, मैं हूं आपके लिए। क्या आपको मुझे देखकर भी टेंशन सताती है? आप मुझे देखिए, मैं आपकी बीवी, आपकी हमसफर, आपकी शरीके हयात, आपके लाइफ पार्टनर, कोई किसी भी मुसीबत में आपका साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ खड़ी हूं। आप बिल्कुल अपने आप को कमजोर महसूस न करें, मैं आपके साथ हूं, मेरे से आप हिम्मत लीजिए और आप मुझे देखकर खुद के अंदर एक फख्र महसूस कीजिए। शौहर साहब का जितना टेंशन होगा सब खत्म, और खाना खाएंगे और बड़े मजे में दिन भर की थकन भूल जाएंगे। ये और बात है कि दूसरे दिन फिर टेंशन आ जाए, लेकिन बीवी का काम यह है कि जैसे शौहर की नजर पड़े, शौहर मुलाकात करे तो सारी टेंशन खत्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर को तशरीफ लाते थे तो अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे आपका इस्तकबाल फरमाती थी कि आप दावत के काम में, दीन की मेहनतों में जो थक जाते थे, आप जो तकलीफ उठाते थे, जो मशक्कत बर्दाश्त करते थे, आपके घर में आने के बाद अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे इसी तरह प्यार मोहब्बत की बातें फरमाती थी, आपको तसल्ली देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे बात फरमाते थे तो आप बिल्कुल अपनी सारी थकन को भूल जाते थे। ऐसी होना है बीवी।
ازواج مطہرات کی زندگیاں، حضرات صحابیات کی زندگیاں، حضرات اولیاء کی زندگیاں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ جب ان کے شوہر گھر کو آئے تو بیوی نے ان کا استقبال کیا، شوہر نے ان کو دیکھ کر اپنے سارے دکھوں اور غموں کو بھلا ڈالا تھا۔ لیکن آج معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے؟ شوہر صاحب گھر کو آئے یا نہ آئے، آج معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آتے ہیں تو آئیں، دیر سے آتے ہیں تو دیر سے آئیں، نہ آتے ہیں تو نہ آئیں، لیکن میرے ڈرامے اور سیریل کے وقت خدا کے لیے نہ آئیں۔ میرے سیریل میں ڈسٹرب نہ ہو، میرے ڈرامے میں ڈسٹرب نہ ہو۔ عورتیں یہ چاہ رہی ہے کہ جس وقت میں سیریل دیکھ رہی ہوں اور سیریل کا کلائمیکس چل رہا ہے، ایسی سچویشن میں اگر شوہر صاحب کی انٹری گھر میں ہوتی ہے تو بیوی کا سارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بولے یہ آئے کیوں؟ تھوڑی دیر بعد آ جاتے، ابھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اب وہ بیچارہ شوہر جو دن بھر اسی عورت کے لیے، اسی بیوی کے لیے محنت کر کے، مشقت کر کے، تھک کر، چور ہو کر گھر کو آیا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی صاحبہ بن کر، ٹھن کر، سور کر شوہر کا استقبال کیا کرتی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھر میں داخل ہوا تو شوہر نے اپنی آنکھیں ملی اور 2 نہیں 2 سے 4 مرتبہ بیوی کو دیکھا تو پھر بھی اسے یہی لگ رہا ہے یہ تو ہماری بستی کی کام کرنے والی آیا لگ رہی ہے۔ اس نے دیکھا بیوی کہاں ہے تو اسے اس کی آنکھوں نے یقین دلایا کہ اے میرے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، یہی تمہاری بیوی ہے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ بالکل ایسا لباس پہن کر جو لباس تو کام والی عورتیں جب کسی گھر میں برتن مانجنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، یا گھر میں ہی عورتیں کام کاج کا کوئی لباس پہنتی ہے، جس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنیں گے تو خراب ہو جائے گا، تو ایسے میلے کچیلے گندے بدبودار خراب کپڑے پہنی ہوئی بیوی کو دیکھتے ہی جو ٹینشن وہ دن بھر کا لے کر آیا تھا اس سے 10 گنا ٹینشن تو بیوی کو دیکھ کر بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس کا استقبال کیا کرے گی؟ وہ بیوی اپنے شوہر کا استقبال کیا کرے گی؟ شوہر کو خوش کیا کرے گی؟ پھر اس کے لیے انتظار کیا کرے گی؟ اب شوہر صاحب آ کر کھڑے ہیں تو بیوی نظر اٹھانے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ بیوی صاحبہ کام میں مصروف ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ٹی وی کے دیکھنے میں مصروف ہے، اپنے ٹی وی کے دیکھنے میں مصروف ہے، اس کام میں لگی ہوئی ہے اور اسی فکر میں ہے کہ شوہر صاحب آ کر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب اٹھیں گی، جب اٹھیں گی اب کہیں گی کہ منہ دھو لیجیے، اب کہیں گی کہ فریش ہو جائیں، اب کہے گی کہ دسترخوان لگا دوں گی، کچھ بھی نہیں۔ شوہر صاحب نے ہی دیکھ کر آواز دی تو کہنے لگی دیکھو وہیں پر صابن پڑا ہوگا، دھو لیجیے منہ، وہیں توال پڑی ہوگی، پوچھ لیجیے چہرہ، اور وہاں پر چولہے میں رکھا ہے کپڑے دسترخوان اور وہیں پر سالن ہے کھٹورے میں اور پلیٹ میں کھانا بھی رکھا ہوا ہے، وہ نکال کر کھا لیجیے، میں اب اٹھ نہیں سکتی کیونکہ کلائمیکس چل رہا ہے۔ میرا سیریل، میرا ڈرامہ، میری فلم، میرا ایپیسوڈ مجھے اتنا پسند ہے، اگر میں یہ مس کر دوں گی تو پھر مجھے بڑی پریشانی ہو۔ شوہر صاحب گھر کو آئے تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ فون پر بات کرنے میں لگی ہے۔ اب شوہر آتے ہی کام یہ تھا کہ سب چھوڑیں اور شوہر کے لیے آگے بڑھے استقبال میں۔ فون پر بات میں لگی ہوئی ہے، شوہر صاحب آ گئے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے، لیکن نہ آگے والوں کو فون رکھنے کے لیے بیوی صاحبہ کہتی ہیں نہ وہ رکھتے ہیں۔ اب یہ فون پہ بات چل رہی، یہ سب آپ اپنا آپ کر لیجئے، ہم تو مصروف ہے بات کرنے میں۔ بہن کا فون آیا، سہیلی کا فون آیا، فلاں کا فون آیا، جو بھی آیا، لیکن مصروف ہے ایک کام میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر دیکھ کر بیوی کو خوش ہو جائے۔ لیکن معاشرے میں آج جو
ازدواجی تلخیاں، گھرانوں میں جھگڑے، نکاح ہونے کے بہت جلدی طلاق کی نوبتیں آ رہی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل نہ کرنے کا بھی نتیجہ ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہوں گے، لیکن آج عورتوں کے سامنے بیوی بحیثیت بیوی ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنے شوہر کے ساتھ میں اپنا بیہیویئر رکھنا چاہیے، کیسے اپنے شوہر کے ساتھ میں اپنا تعلق رکھنا چاہیے، کیسے اپنے شوہر کو گھر کے آنے پر استقبال کر کے خوش کرنا چاہیے، یہ نبی کی تعلیمات کی روشنی میں آج معاشرے میں ختم ہو چکی ہے تعلیمات۔ اس وجہ سے یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری صفت بیوی کی یہ ہے کہ جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی کا کام ہے کہ اس کی وہ اطاعت کرے، جائز امور میں، ناجائز امور میں نہیں، جائز امور میں۔ اب ناجائز امور تو ہوتے ہی بہت کم ہیں، کوئی حرام کام شوہر کرنے کو کہتا ہے تو بیوی کو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جیسے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں فلم دیکھنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، فلم دیکھنے چلو، تو بیوی کہے گی کہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ حرام کام ہے۔ شوہر نے کہا کہ اپنے ایبروز بناؤ، ایبروز جو بھویں ہوتی ہے اسے بناؤ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بھویں بنا کر میرے سامنے آیا کرو، تو بیوی کہے گی کہ میں نہیں بنا سکتی کیونکہ بھویں بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر شوہر بیوی سے کہے کہ تم ایسا لباس پہنو جو کوہنیوں سے نیچا ہو، چست ہو، شارٹ ہو، دیکھنے میں انگلش اور ویسٹرن نظر آتا ہو، تو بیوی کہے گی کہ سوری میں آپ کی بات نہیں مان سکتی کیونکہ ایسا کپڑا پہننا ناجائز اور حرام ہے، اور حرام بات آپ کی سننا میرے نبی نے میرے لیے منع کیا ہے، نہیں مانے گی۔ حلال چیزوں میں شوہر حکم کرے گا تو بیوی کے لیے اطاعت کرنا لازم ہے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ جب شوہر کوئی حکم دیتا ہے تو بیوی اس کو مانے گی۔ شوہر کہتا ہے کہ آج میری خواہش یہ ہے کہ یہ پکوان کر دو، تو بیوی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ شوہر کسی بھی قسم کی حلال خواہش بتاتا ہے، ضرورت بتاتا ہے، مطالبہ پیش کرتا ہے، بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لاتے اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر محسوس فرما لیتی تھی کہ میرے شوہر کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اشارے میں کہتے تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے محسوس فرما کر فوراً اس کو کر دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر کو تشریف لائے، آپ بڑے پریشان ہیں۔ اما جان پوچھتی ہے اے اللہ کے حبیب کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا اے خدیجہ کتنے لوگ مکہ المکرمہ میں غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کی مجبوری کو دیکھ کر میرا دل بھر آتا ہے، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اما جان خدیجہ سے، لیکن بیوی ایسی ہوتی ہے انہوں نے بھانپ لیا اور اللہ کے نبی کی تمنا کے سامنے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو خدیجہ کا سارا مال آپ کے لیے میں دیتی ہوں، آپ ان لوگوں کی مدد میں لگا دیجیے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل گیا خدیجہ کے اس عمل پر۔ تو یہ ہوتی ہے بیوی، شوہر کی خوشی کو، شوہر کی خواہش کو تلاش کرے، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کر لے کہ میرا شوہر کیا چاہتا ہے۔ کتنے صحابہ، کتنی صحابیات ایسی ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ، اسوہ، آئیڈیل ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کا سب کچھ لٹانے کو تیار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق میں غزوہ خیبر کا موقع ہے غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی بھوکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے نبی کافی بھوکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی
ضیافت کروں، دعوت کروں، میں انہیں اپنے گھر میں مہمان بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی سے یہ کہلوایا ان کی بیوی نے کہ جاؤ اور نبی کی طرف یہ کہہ دو کہ آپ کے ساتھ 4-5 ساتھیوں کو اور لا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب جا کر فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے اور آپ کے ساتھ 4 ساتھیوں کی میرے گھر میں میزبانی ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ اے لوگوں، اللہ نے جابر کے گھر میں ہمارے لیے دعوت کی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف دوڑے۔ حضرت جابر تیز اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اللہ کی بندی، اللہ کے نبی نے تو اعلان کر دیا، پورے جتنے صحابہ آئے تھے سب کے سب ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا اے جابر، یہ بتاؤ کہ یہ اعلان تم نے کیا ہے یا نبی نے کیا ہے؟ تو جابر نے کہا اللہ کی بندی، یہ اعلان تو نبی نے کیا تھا۔ تو سنے بیوی کی کیسی سپورٹنگ تھی حضرت جابر کو۔ وہ کہنے لگی اگر نبی نے اعلان کیا ہے تو اللہ نبی کی زبان کو خالی جانے نہیں دے گا، تم پریشان مت ہو، اللہ جتنوں کو کھلانا چاہتا ہے ہمارے گھر سے کھلائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے جابر کی بیوی، اس بگونے سے جس ہانڈیا میں شوربہ بن رہا تھا اس سے ڈھکن کو نہ ہٹاؤ۔ جس چیز کو سے ڈھانپا جاتا تھا اس زمانے میں، نبی علیہ السلام قریب آئے، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، پھر فرمایا کہ اس کے اوپر سے ڈھانپنی کو نہ ہٹانا، اور شوربہ نکالا گیا۔ تقریباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس میں سے کھایا، لیکن جیسا ہم نے بنایا تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو ایسے ہوتی ہے بیویاں کہ وہ اپنے شوہر کے دین میں ان کا سپورٹ، ان کا تعلق، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جس کو کون نہیں جانتا، دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا کے مدارس کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے جو بانی تھے، جو فاؤنڈر تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا نکاح ہوا، ان کی اہلیہ بڑی مالدار تھی، لیکن وہ بڑے پریشان تھے دین کی خدمت میں، تو ان کی بیوی نے ان کے اس اظہار کیے بغیر اپنا سارا کا سارا سونا ان کے حوالے کر دیا، اور یہ فرمایا کہ آپ اس کو لیجئے اور اللہ کے دین کی خدمت میں اس کا استعمال کیجئے۔ ایسے شوہر کی خواہشوں کو، شوہر کی تمناؤں کو، شوہر کی آرزوؤں کو بیویاں پورا کرتی ہیں۔ شوہر کے دین کے کام کاج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن گھر میں پیسہ نہیں ہوتا، شوہر پریشان ہیں، آمدنی کم ہے، کیسے میں اس کا خرچہ برداشت کروں؟ تو جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو جی، یہ جو میرے کنگن ہیں میں اسے استعمال تو کرتی نہیں، الماری میں پڑے رہتے ہیں، یہ گھر میں پڑے رہے تو کیا ملے گا؟ اسے بیچ کر اپنے بیٹے کو حافظ بنا دو، اپنی بیٹی کو عالمہ بنا دو، اپنے بیٹے کی ایگزام فیس بن دو، اپنے بیٹے کے لیے جو ٹرم فیس ہے اسے پے کر دو، اپنے بیٹے کی ایگزام کی جو فیس ہے اسے پے کر دو، اپنے بچوں کے لیے بکیں اور بیگ لا لو، لیکن تم پریشان مت۔ بیوی تو نیک اسے کہتے ہیں جو اپنے شوہر کا ہر حال میں خیال رکھے، ہر حال میں۔ تو نبی فرماتے ہیں دوسری صفت بیوی کے اندر یہ ہو کہ جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کے حکم کو پورا کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں دیکھا جائے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ خود بچیوں کی مائیں اپنی بیٹیوں کو سکھا کر بھیجتی ہے کہ جاؤ، شوہر کی ہر بات نہیں سننا، شوہر کی اگر ہر بات سنو گی تو شوہر تمہیں اپنے اشاروں پر ناچنے والی گڑیا بنا دے گا۔ ساس کی ہر بات نہ سننا، نندوں کی بات نہ سننا، شوہر کی ہر تمنا کو پورا نہ کرنا، تم بھی شوہر کے برابر کی ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے شوہر سے ڈرنے کا؟
پچھلے زمانے کی جو عورتیں تھیں، ہماری دادیاں اور نانیاں جو گزری ہیں، وہ کیسے واقعات سنایا کرتی تھی کہ ہم اپنے شوہر کے سامنے اپنے زبان تک کھولنے کو ڈرتے تھے، اور آج کل کی عورتیں تو شوہر کا نام اس کے نام سے پکارتی، شوہر کو نام سے بلا رہے ہیں، جبکہ فقہا نے لکھا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو نام سے پکارے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، شوہر کے ادب کے خلاف ہے۔ لیکن آج شوہر کو نام سے بلانا فیشن سمجھا جا رہا ہے، شوہر کو نام سے پکارنا فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور شوہر کی باتوں کو نہ ماننا یہ تو آج سب سے بڑی شان سمجھی جا رہی۔ حالانکہ نبی فرماتے ہیں کہ نیک عورت کی صفت، نیک بیوی کی صفت یہ ہے کہ وہ شوہر کے حکم کو مانتی ہے، شوہر کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے، شوہر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن دھن من کی بازی لگا دیتی ہے، خود کو قربان کر کے شوہر کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دیتی ہے، یہ ہوتی ہے نیک بیوی۔ آج جو گھرانے تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، یہ بیویوں کا شوہروں سے بے ادب اور گستاخ ہونا، یہ بہت بڑا سبب ہے گھروں کی تباہی کا۔ بیوی شوہر کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بیوی شوہر کے کنٹرول میں اس لیے نہیں کہ بیوی کی ماں نے بیوی کو سبق پڑھایا ہے، اسے پہلے سے چابی دے کر بھیجا ہے کہ دیکھو بیٹے کچھ بھی ہو جائے تم بات نہ سننا۔ اور جو بیوی شوہر کی فرما بردار اور شوہر کی سچی پکی چاہنے والی محبوبہ عاشقہ ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر کی باتوں کو دوسرے گھر میں ٹرانسفر نہیں کرتی۔ آج معاشرے میں گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب ایک گھر کی باتیں دوسرے گھر میں منتقل ہونا ہے۔ گھر میں چھوٹی سی کوئی بات ہوئی، لڑکی نے جا کر ماں کو سنایا، ماں نے باپ کو سنایا، باپ نے بیٹے کو سنایا، پورے خاندان میں وہ بات پھیلی اور ایک چھوٹی سی چنگاری لاوا بن گئی، جدھر کی بات ادھر۔ بیوی کو چاہیے، اپنے شوہر کی محبت کا حق یہ ہے کہ شوہر سے کوئی نہ اتفاقی ہو تو اس بات کو وہیں پر دبا کے رکھتے، وہ شوہر ہے۔ شوہر اگر ڈانٹتا بھی ہے تو محبت میں، غصہ بھی کرتا ہے تو محبت میں، ڈراتا بھی ہے تو محبت میں، کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہے تو بھی محبت میں، مجبوری ہے اس کی۔ آج کیا ہو گیا، اگر بیوی کی خواہش پر شوہر نے لبیک نہیں کہا تو فوراً چلی گئی اپنی ماں کے پاس شکایت کرنے کے لیے، دیکھو امی میں نے یہ لانے کے لیے کہا نہیں لائے، ہمارے دیور نے منگایا تو دیورانی نے منگوایا تو دیور لا لیے، لیکن میں نے ان سے منگایا تو یہ نہیں لائے۔ بیوی کون ہے؟ سچی فرمانبردار بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے اسٹیٹس کا، اس کی مالی آمدنی کا خیال کرے کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کسی سے نہیں کرتا، لیکن اس کی مجبوری کو بھی تو دیکھوں، اس کی لاچاری کو بھی تو سمجھوں، اس کے آمدنی کے ذرائع لمیٹڈ ہے یہ بھی تو محسوس کروں، بیوی کا کام ہے۔ بجائے اس کے اسی لیے تو یہ سب جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے زندگی گزارنے کی روز مرہ 40 نصیحتیں لکھی، اس میں ایک نصیحت یہ لکھی ہے کہ مالدار لوگوں سے زیادہ نہ ملو، اس لیے کہ ان کے ملنے سے اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھرانوں میں جو جھگڑے ہیں، شوہر اور بیوی میں انبن ہے، وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ پیسے والی عورتوں سے مل کر ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی چکر میں شوہر سے لڑتے ہیں کہ ان کے گھر میں فریج آ گیا، ان کے گھر میں مشین آ گیا، ان کے گھر میں اے سی آ گیا، ان کے گھر میں کولر آ گیا، ان کے گھر کے ہر بچے کے پاس ٹچ فون آ گیا۔ یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر انہی کی طرح بننے کی آرزو میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر شوہر کیا کرتا ہے، وہ قرض لاتا ہے، سود پر لاتا ہے، سود کی لعنت سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو نیک بیوی بننا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو شوہر کی جب نظر ان پر پڑے تو شوہر کو خوش کرے، اور جب شوہر کوئی حکم دے تو اس کو فوری مانے اور شوہر کا ساتھ دے اس کی زندگی گزارنے میں۔
نبی علیہ السلام نے جو تیسری صفت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے غائب ہو، کہیں کام سے چلا جائے، تو شوہر کے مال کی نگران بنے، حفاظت کرے شوہر کے مال کی. اس لیے کہ یہ جو شوہر کا مال ہے، شوہر نے بیوی کے اعتماد پر، بیوی کے بھروسے پر چھوڑا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میرا پیسہ یہ کہیں غیر جگہ پر خرچ نہیں کرے گی، غیر ضروری خرچ نہیں کرے گی، اسراف نہیں کرے گی، میری محنت کی کمائی، میرے خون پسینہ بہا کر کمایا ہوا پیسہ ہے، میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ یہ میرے پیسے کو غیر ضروری خرچ نہیں کرے گی. یہ اعتماد کرتا ہے شوہر بیوی پر. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب شوہر گھر سے جائے، بیوی نگران ہے شوہر کے مال کی، اور مال میں صرف مال نہیں، جو گھر میں جتنے مالی چیزیں ہیں وہ سب، اس میں غیر ضروری اسراف نہ کرے. بیوی کو چاہیے کہ ضرورت کے حد تک خرچ کرے، ضرورت کے حد تک استعمال کرے، جو چیز سب ضروری سے ضروری ہے بس اسی کو یوز کرے، کیونکہ شوہر کے مال کی آپ نگران ہیں. حضرات صحابہ کی زندگیوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ان کے گھر کی عورتیں اگر مال کو خرچ بھی کرتی تھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، اپنی ضروریات کے لیے نہیں، اپنی خواہشات کے لیے نہیں. اگر کرتی بھی تھی تو بہت تھوڑا، بہت تھوڑا. ان کی زندگیاں اس طرح گزرا کرتی تھی، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، لاچاروں اور مجبوروں اور بے بسوں اور یتیموں اور یسیروں اور بیواؤں کی نصرت کے لیے وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بیوی کے لیے اس بات کی اجازت نہ ہو کہ وہ شوہر کے پاس بغیر اجازت کے پیسہ استعمال کرے تو وہ استعمال نہیں کر سکتے. اجازت ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے کہاں رکھے ہوئے پتا ہے، وہ نکال کر یوز کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر عرف یہ ہے کہ شوہر اگر پیسے لینے پر کچھ نہ بولتا ہو، خاموش بیٹھتا ہو، یہ گویا یہ اجازت سمجھی جائے گی، ایسی شکل ہو تو بیوی استعمال کر سکتی. ہاں اگر بتاؤ کہ پیسے لینے پر شوہر ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، پوچھے گا، تو پھر اجازت نہیں ہے مال استعمال کرنے. یہ حکم ہے نیک بیوی کے لیے. ایسی ہوتی ہے نیک عورت، نیک بیوی. لیکن آج ہمارے پاس معاشرے میں جو چل رہا ہے، آج کل کی بیویاں تو اس معاملے میں شارٹ ہو چکی ہے. بس پیسہ ہاتھ کو لگا اور دھڑلے سے خرچ کر دیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور ایسا خرچ کرتے چلے گئے کہ مہینے بھر کی کمائی ایک ہفتے میں ختم ہو گئی. شوہر کی آمدنی بڑی کم ہے، بیویوں کے خرچے بڑے ہوئے ہیں. شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو بیوی کے خرچے بیوی بتلا رہی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. 2000 روپیہ لیا اور 4 دن کے بعد کہا کہ پھر پیسے دو، پھر پیسے دو. پتا ہے کہ شوہر کی آمدنی اتنی ہے کہ میں پورے 4 مہینے میں اگر ایک جوڑا بھی خریدوں گی تو یہ بھی میرے شوہر کو برداشت کرنا مشکل ہوگا. ایسی کنڈیشن رکھنے کے بعد عورتیں ایک مہینے میں 4 جوڑے خرید رہی ہیں. لیکن وہ پسند آ گیا لے لیے، یہ پسند آ گیا لے لیے. چانس کا ہے، موقع کا ہے، اچھا ہے، پھر ایسا نہیں ملے گا، پتا نہیں پھر ایسا آئے گا یا نہیں آئے گا، ایسا پیٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا ڈیزائن ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسی کم قیمت میں اتنا اچھا سوٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ سوچ سوچ کر شوہر اگر پیسہ نہ دے تو ان کے پاس سے قرض لیا، ان کے پاس سے قرض لیا، لے کر کپڑا خرید لیا. اب شوہر کے سامنے کہا کہ مجھے 4000 روپیے چاہیے، وہ فلاں بہن اور فلاں سہیلی اور فلاں پڑوسن سے میں نے قرض لیے تھے. یہ کہہ کر شوہر کے پاس سے پیسہ لیا جا رہا، اور وہ بیچارہ یہ سوچ کر کہ میں اگر پیسہ نہ دوں گا تو پھر لڑائی ہوگی، برتن پٹکے جائیں گے، سالن میں نمک نہیں ڈالا جائے گا، کھانا پھیکا بنایا جائے گا، اور جب تک پیسہ نہ دوں میری بیوی منہ پھلا کر بیٹھے گی.
یہ سوچ سوچ کر وہ بیچارہ 4,000 روپے نکال کر دے دیا. اب اسے آنے والے مہینے کی تنخواہ کا انتظار 15 دن پہلے سے ہوتا ہے. کیوں قرضے ہو رہے ہیں آج کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کو بتا سکتے ہیں کہ ان گھر والوں پہ کوئی قرضہ نہیں الا ماشاءاللہ؟ وجہ یہ ہے کہ بیویوں نے خرچوں کو شوہر کی انکم سے زیادہ کر دیا. بیوی کیا ہوتی ہے؟ شوہر کی آمدنی کو سمٹنے والی ہوتی ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی ہے، مجھے اتنے پیسوں میں گھر چلانا ہے، میرے شوہر کی آمدنی کے دائرہ اتنا ہے، مجھے ایسی زندگی گزارنا ہے. اگر کسی موقع پر کوئی کپڑا پسند بھی آ جائے تو نیک بیوی یہ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھے سب سے پہلے میرے شوہر کا بجٹ دیکھنا ہے. بجٹ میں آئے گا ضرور لوں گی، نہیں آئے گا اللہ پاک جو میں کپڑا نہ خرید کر صبر کر کے شوہر کا ساتھ دے رہی ہوں، اللہ مجھے اس سے بھی اچھا کپڑا، اس سے کم قیمت میں، اس سے بھی جلدی مجھ کو عطا کرے گا، ضرور دے گا اللہ. یہ سارا گھر کا جو نظام ہے یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے. اگر عورتیں اس نظام پر قابو پا لے گی تو پھر ہمارے معاشرے سے سود کی لعنت، رشوت کی لعنت، انٹرسٹ کی لعنت، قرض کی جو وبا ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا کم سے کم بہت درجے میں کم ہو جائے گی. ختم بھی نہ ہو تو آج کیوں قرضے لیے جا رہے ہیں؟ آمدنی بڑی محدود ہے کہ پڑوسن کے رہنے والے لوگوں نے تفریح کا پلان بنایا. وہ لوگ جا کر آئے اور انہوں نے سنایا ہم لوگ وہاں گئے تھے، ہمارے بچے ایسا گھومے، ہمارے بچوں نے ایسا جھولا، ہمارے بچوں نے ایسا کھیلا، ہم نے یہ اور یہ اور یہ خریدا. یہ سب کچھ سن کر اب بیوی محترمہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، بس شوہر کے سامنے کہہ دیا کہ دیکھو جی ان لوگوں نے کیسا اپنے بچوں کو گھمایا، ہم بھی لے کے چلتے ہیں. شوہر صاحب نے ایک دن بہانہ کیا کام کا، دوسرے دن بہانہ کیا کام کا، تیسرے دن بہانہ کیا کام کا، لیکن اب بیوی صاحبہ نے یہ غور نہیں کیا کہ شوہر کیوں انکار کر رہا یا کیوں بہانہ بنا رہا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی، آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، میرے شوہر کے پاس پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو کتنا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کہاں سے لائے گا، اگر لائے گا تو پھر کہاں سے پھیڑے گا، وہ سب مجھے نہیں پتا، بس مجھے جانا ہے تو جانا ہے، کیونکہ مجھے بھی دکھانا ہے میری پڑوسن کو کہ تم جا سکتے ہو تو ہم بھی جا سکتے. اور کہہ دیا کہ انہوں نے جس پارک کو اپنے بچوں کو لے کر گئے ہیں، جس گارڈن کو لے کر گئے ہیں، جس تفریح گاہ کو لے کر گئے ہیں، جس مال کو لے کر گئے ہیں، جو کھیل ان کے بچوں نے کھیلا ہے، جو جھولے ان کے بچوں نے جھولے ہیں، جو چیزیں ان کے بچوں نے خریدی ہے، ہمارے لیے بھی وہ سب ویسے ہی چاہیے. اب بیچارہ شوہر مجبور ہو گیا. گھر کے باہر کی ٹینشن الگ، گھر کے اندر کی ٹینشن الگ. وہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس نے سوچا کہ بھئی کوئی مجھے پیسہ دینے کو تیار نہیں، تو چلے گیا اپنی بستی کے یا کسی جان پہچان کے دور کے انٹرسٹ پر پیسہ دینے والے پر. اس کے بعد جا کر کہا کہ بھائی مجھے 5,000 روپیہ چاہیے، 10,000 روپیہ چاہیے، اتنی مٹی لگے گی. وہ سوچتا ہے کہ اصل میرے پاس سے نہیں نکلے گا، میں مٹی اور انٹرسٹ اور سود کیسے بنوں گا. ایک طرف اس کے سامنے بیوی کا غرانہ ہے تو دوسری طرف سود کی یہ آگ ہے. وہ کس کو ہاتھ میں لے اور کس کو چھوڑے، اسے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنی ماں کے ساتھ 1 روپیہ سود کا استعمال کرنے پر 36 مرتبہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا جو گناہ ہے، ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر جو گناہ ہے، سود کا پیسہ، وہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے بیوی کے سامنے. اب وہ لے کر آیا پیسہ اور بیوی نے دیکھا کہ چلو ہم گئے، اور شوہر کا دل کڑ رہا، شوہر کی آنکھوں میں ڈبڈباتے آنسو بیوی کو نظر نہیں آتے. وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، انا کی ہوس کو، جو ہوس ہے اس کے اندر جو آگ ہے میری پڑوسن کی برابری کرنے کی، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے شوہر کو جلا ڈالا، شوہر کے ارمان کو جلا ڈالا، شوہر کو سود کے گڑے میں گرا ڈالا. وہ بیچارہ شوہر اس 5,000 کی سود کی لعنت سے 1 سال ہو جاتا ہے، نکل نہیں پاتا. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. گھرانے ایسے ہی تباہ نہیں ہو رہے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ خرچے بڑھ گئے. ارے میرے بھائی، خرچے تو پہلے جو تھے وہی ہے. آج شوق بڑھ چکے ہیں، خواہشات بڑھ چکی ہے. جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانے کا تصور امت میں ختم ہو گیا. اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہماری چادر کتنی ہے، ہماری حیثیت کتنی ہے. آج تو اپنی ریپوٹیشن کو، اپنے بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے آج ہر حد تک گزرنے کو تیار ہے. آج لاکھوں کا قرضہ کیوں لیا جا رہا؟ اپنی شادیوں کو، اپنے گھروں کو سجا کر، باجے کو بجوا کر، آرکیسٹرا کو لا کر، گھوڑوں کو لا کر، شادی خانوں میں ناچنے والے گویوں کو لا کر نچوا کر، قیمتی سے قیمتی پکوان پکوا کر، اور پھر ان پکوانوں کو کچرے کے ڈبوں میں پھینکوا کر کیا ہو رہا ہے؟ اپنے جھوٹی انا کے لیے، اپنے جھوٹی خواہشات کے لیے، اپنی جھوٹی تمناؤں کے لیے، جھوٹی آرزوؤں کے لیے آج شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچے کروا کر بیویاں اپنے شوہروں کو برباد کر رہی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی سب ایسی ہیں. ماشاءاللہ بہت ساری عورتیں بھلی بھی ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ ہے. میں آپ کو کیا کیا سناؤں. ایسی بھی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر باریک چاول کھاتی تھی اپنی ماں کے پاس، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرا شوہر، اس نے میرا ہاتھ ایسے موقع پر تھاما ہے جس وقت میں میرے لیے کوئی امید کی کرن نہیں تھی. میں اس شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. اپنے گھر میں سب سے قیمتی باریک سے باریک چاول، مرکن سے مرکن غذائیں کھاتی تھی وہ بہن، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے شوہر کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر، اپنے شوہر کی خوش دلی کے لیے موٹا چاول بھی کھا کر زندگی گزار رہی ہے. ایسی بھی بہنیں اپنے ماں کے گھر میں ہوتی تو سینکڑوں روپئے کے سوٹ تو اس کی الماری میں پڑے ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایک سال گزر جاتا ہے لیکن شوہر کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی کو دیکھنے کے لیے اس بیچاری کی آنکھیں ترس جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری خراب ہے. ایسی بھی بہت ساری بہنیں جنہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جنہوں نے اپنے شوہر کی آمدنی، اپنے شوہر کے حدود کو دیکھ کر اپنے آپ کو پابند بنا لیا ہے. اپنے ارمانوں پر شوہر کی محبت کے لیبل لگا دیے ہیں کہ ہمارے ارمان بھلے قربان ہو، ہماری خواہشیں بھلے پوری نہ ہو، ہماری تمنائیں بھلے پوری نہ ہو، ہماری آرزویں بھلے اس کے اوپر پانی پھر جائے، لیکن میرے شوہر کو کوئی مشکل نہ ہو. نہ اپنے شوہر کے سامنے گیلا کرتی ہے، نہ اپنی بہنوں کے سامنے گیلا کرتی ہے. کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں ان بہنوں کی جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، ان کے شوہر کے ہاتھ میں کمائی نہیں ہوتی. وہ 30 روپے 50 روپے لے کر شام میں گھر کو آتا ہے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں تو وہ 30-35 کی دودھ کی پیکٹ منگا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر وہ تھپک کے سلا دیتے ہیں، اور شوہر اور بیوی اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی غربت کے دور ہونے کی دعائیں مانگ کر سو جاتے ہیں، لیکن کسی کو پتا نہیں چلنے دیتے کہ ہم رات میں بھوکے پیٹ سوئے تھے. ایسی بھی بیویاں ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں. اگر کسی کو اس بات میں ایک پیسے کا شبہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایسی بچیاں کہاں ہوگی، تو معاشرے کے چکر لگانا شروع کر دے. آپ کو سینکڑوں ایسی بچیاں ملے گی جنہوں نے اپنے شوہر کی وفا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے شوہر کو برباد نہیں کیا. ایسی بھی بچیاں ہیں. سکے کے دو رخ ہے، دونوں پہلوؤں کو دیکھیے، دونوں جہتوں کو دیکھیے، دو طرفہ دیکھیے. جہاں ایک طرف اپنے شوہر کو برباد کر کے چھوڑنے والی بیویاں ہیں تو دوسری طرف اپنے شوہر کے ہر غم میں شریک ہونے والی بھی بیویاں ہیں. میری عزیز بہنوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک عورت اور نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اس کے غائب آنے میں کیسا خرچ کیا جا رہا، گھر میں کیسا مال خرچ کیا جا رہا، اناج لایا جا رہا، راشن لایا جا رہا، بڑے مشکلوں سے، بڑی مہنگائی کے ساتھ میں، کم قیمت، کم تنخواہوں میں، مہنگی قیمتوں میں، لیکن کوئی خیال نہیں، بس ختم کیا جا رہا، جلدی سے جلدی ختم کیا جا رہا، تیز سے ختم کیا جا رہا. اس بات کا خیال کہ دیکھ سمجھ کر، ہاتھ کو روک روک کر، دیکھ سمجھ کر بنائیں، دیکھ سمجھ کر پکائیں. ان چیزوں کو پورا مہینہ چلانا ہے، ان چیزوں کو پورا 15 دن چلانا ہے، پھر آنے والے راشن تک اس کو چلانا ہے.
کتنی عورتوں اور بچیوں میں یہ ڈھنگ آج باقی رہ گیا، کیونکہ ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو پیسوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کے کھانے کو جو دکھایا جاتا ہے کیا ان کی کوئی فیملی ہے؟ وہ تو سارے کے سارے کریکٹر ہے، ایک فرضی کریکٹر ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر جیسے وہ پکا رہے ہیں ہم بھی پکائیں گے۔ میری عزیز بہنوں، نیک بیوی کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب اپنے شوہر کو وہ اپنے گھر میں نہیں پاتی تو اس کے مال کی نگران ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتی، اس کو ضائع نہیں کرتی، اس کو غیر ضروری طور پہ خرچ نہیں کرتی۔ شوہر ہو یا نہ ہو، شوہر کے مال کی نگران ہوتی ہے نیک بیوی۔ اور چوتھی اور آخری صفت جسے بہت جلد بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی خصوصیت بیوی کی یہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اپنے عزت کی حفاظت کرتی، اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ پاک نے شوہر کو عورت کے لیے محافظتی ایک بندش بنائی، نگران ہے شوہر عورت کا۔ جب تک کسی بچی کا کوئی محافظ نہیں ہوتا اس کے اوپر وحشی درندے نگاہیں ڈالتے ہیں وحشیانہ، لیکن جب اس کا کوئی محافظ بن جاتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے تو عورت حفاظت میں ہوتی ہے۔ جب تک عورت گھر میں ہے شوہر اس کا محافظ ہے، اسے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کیسی بہترین بات فرما رہے ہیں، آپ توجہ دیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر سے جاتا ہے تو پھر خطرے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بیوی نیک ہوتی ہے اپنے شوہر کے غائب آنے میں بھی اپنی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے یہ شوہر کی امانت ہے، کسی کا اس کے اوپر حق نہیں، نہ کسی کو اس پر نظر ڈالنے کا حق ہے، نہ کسی کو ہاتھ لگانے کا حق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، لیکن پڑوسن کے ساتھ یعنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پڑوس والے کی جو بیوی ہے، گھر کے بازو رہنے والے کی، گھر کے گلی میں رہنے والا جو گھر ہے، وہ گھر والا اپنی بیوی کے بارے میں اس سے مطمئن ہوتا ہے کہ یہ تو میری گلی کا ہے، یہ تو میرا پڑوسی ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا ہمسایہ ہے، اس سے میری بیوی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہی پڑوسی اس بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دگنا عذاب دے گا، بڑا عذاب دے گا، کیونکہ اس نے بھروسے کو توڑا ہے۔ ایسے ہی عورت شوہر کا بھروسہ ہے، جب شوہر جاتا ہے گھر سے نکل کے تو اسے بیوی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو بغیر کسی نگران کے چھوڑ کے جاتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی میری بیوی میری ہے، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ حضرات صحابیات، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، حضرات اولیاء کے گھر کی عورتیں کیسے اپنے گھروں میں بند رہتی تھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گھروں میں چھپ کر رہو، باہر نہ نکلو۔ اسی لیے عورت کو حکم ہے گھر میں رہنے کا، گھر کے باہر جائے محرم کے ساتھ جائے، محرم کے بغیر نہیں نکل سکتی عورت، کیونکہ خطرہ ہے، خوف ہے کسی گندی نظر کے پڑنے کا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی صفت عورت کی یہ ہے کہ وہ اور شوہر کے غائب آنے میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو اس کام کو غلط بھی نہیں سمجھ رہی ہے کہ شوہر صاحب چلے گئے کاروبار پر، ملازمت پہ، نوکری پر، بزنس پر، کام پر، ٹماٹے والا آیا، پیاز والا آیا، ترکاری والا آیا، کوئی بھی سامان فروش آ چکا ہے۔ ہاں بھائی ضرورت ہے، مجبوری ہے، گھر میں بچے نہ ہو، گھر میں کوئی اور بوڑھے نہ ہو، کوئی خریدنے والے نہ ہو، تو اس وقت تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ پردے میں رہ کر اپنے آپ کو چھپا کر ضرورت کے حد تک سامان خریدیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کتنی عورتیں ہیں جو اس موقع پر پردے کا اہتمام کرتی ہیں، دودھ والے کے سامنے نکلنے میں کوئی شرم نہیں، ترکاری والے کے سامنے نکلنے میں کوئی شرم نہیں، جو گلی میں سامان بیچنے والے آتے ہیں ان کے سامنے نہ سر پہ دوپٹہ، نہ سینہ چھپا ہوا، نہ گلا چھپا ہوا، پورے جیسے گھر میں ہوتے ہیں بغیر دوپٹے کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور سامان خرید رہے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں شوہر آ جائے
تو عورت کیسے بھاگے بھاگے اندر آئے گی؟ کیوں؟ کیونکہ شوہر کا آتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ایسی حالت میں گھر کے باہر دیکھنا پسند نہیں کرتا. جب شوہر کے سامنے شوہر دیکھنا پسند نہیں کرتا، نبی فرماتے ہیں شوہر نہ ہو تب بھی تم ایسے ہو، کسی کو تم نہ نظر نہ آؤ. کتنے لوگ ہیں کہ بالکنیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا گھر دیا، عالیشان مکان دیا، اللہ کی نعمت ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ان بالکنیوں سے بے حیائی کرو. ہاں، اگر ٹھہرنا ہی چاہتے ہو پردے میں ٹھہرو، ایسی جگہ ٹھہرو جہاں سے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، ایسی جگہ ٹھہرو جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑتی ہو، عورت کا جسم نہ دکھتا ہو، ایسی جگہ ٹھہرو. منع نہیں، ہوا کھانا چاہتے ہیں ہوا کھانے کے لیے ہوا خوری کیجئے، لیکن کسی غیر محرم کو آنکھوں کا زنا کرنے کا موقع نہ دیجیے. یہیں سے فتنے اٹھتے ہیں. آج معاشرے میں کتنی نوجوان بچیاں کیسے کیسے عاشقی کے غلیظ ناپاک رشتے میں ملوث ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چھپائے تو اس میں ملوث ہو گئے. راستے سے گزرنے والے نے دیکھ لیا، اشارے ہو گئے، پسند آ گیا، معاملہ خراب ہو گیا. تو میری عزیز بہنوں، چوتھی جو صفت ہے نیک بیوی کی وہ یہ ہے کہ نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے غائب آنے میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. فقہاء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر شوہر کسی رشتہ دار کے، عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھی ہو، اگر کسی رشتہ دار کے گھر کو آنے کو ناپسند کرتا ہو تو عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو آنے دے. نامحرم تو آ ہی نہیں سکتا، نامحرم سے تو ملاقات کرنا بالکل غلط ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ شوہر کا اگر ناپسند کرتا ہے، شوہر کو ناگوار ہوتا ہے اس کا آنا، تو کیا کرے؟ عورت اس کو آنے نہ دے، اجازت نہیں آنے کی. اور جو آتے ہیں نوجوان بڑے بزرگ لوگوں کو چھوڑ کر شوہر کی موجودگی میں آنے کا کہیں، شوہر کی موجودگی کے علاوہ آنے کا نہ کہیں، کہ جب شوہر ہو تب آئیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان خدشات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ پتہ نہیں کب کون آ جائے. اسی وجہ سے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ آئے کوئی گھر پر تو اگر کوئی محرم ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، شوہر گھر میں نہ ہو تو قریبی رشتہ دار کے علاوہ کسی کو آنے نہ دے. یہ حکم ہے شریعت کا. اسی لیے میری عزیز بہنوں، گھر میں بھی ایسے رہنا ہے جیسے شوہر کو پسند ہو، گھر کے باہر بھی نکلے تو ایسے رہنا ہے جیسے شوہر کو پسند ہو. غرض آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں پر شوہر کے حقوق رکھے ہیں، مردوں پر بھی عورتوں کے حق رکھے ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف عورتوں کے جو حق ہے وہ بتائے جا رہے ہیں مردوں کے بارے میں، لیکن مردوں کے اوپر کیا حقوق ہے وہ نہیں بتائے گئے. چونکہ یہاں سننے والی بہنیں ہیں اس لیے عورتوں کے جو حقوق ہے مردوں پر صرف وہی بتائے گئے. مردوں پر بھی حقوق ہے بہت سارے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے حق ہے، مردوں کے اوپر بھی بہت سارے حقوق ہیں عورتوں کے. لیکن جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ حقوق بہت اہمیت کے حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو اللہ اسے فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. یہ اعزاز اور انعام ہے شوہر کو خوش کرنے پر. لہذا نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے گھرانوں میں ان تعلیمات کو زندہ کریں، ہمارے معاشرے میں ان تعلیمات کو زندہ کریں. جن گھرانوں میں یہ تعلیمات پہلے سے زندہ ہیں ان میں اور پختگی لائیں، اور جہاں زندہ نہیں وہاں زندہ کرنے کی فکر کریں. نبی علیہ السلام سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی نہیں ہے، اسوا کوئی نہیں ہے. آج دنیا عورت کو جیسے پیش کر رہی ہے یہ سب دھوکہ ہے. اصل جو عورت کی خوبی ہے وہ نیک ہونے میں ہے. پھر نیک عورت کی جو صفات ہے وہ 4 میں نے آپ کے سامنے بتائی. نیک بیوی کی جو 4 صفات وہ یہ ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، اور شوہر کوئی حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے. اور تیسری یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے کہیں جائے تو اس کے مال کی محافظ ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ شوہر گھر سے باہر جائے تو وہ شوہر کی جو بیوی ہے وہ اپنے عزت کی محافظہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو، ساری امت کی عورتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی کہ ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پوری امت کے مردوں اور عورتوں کو نبی علیہ السلام کی ہر قسم کی تعلیم پر یقین کرتے ہوئے کہ اسی میں کامیابی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.